بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1775 ہے اور آج سورہ صاد کی 7 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے۔ آیت نمبر 79 to 85۔ چلیے ہم سب سے پہلے ان 7 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال، اس نے کہا، ربی، اے میرے رب، فانظرنی، پھر تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال، فرمایا، فإنک، تو بلا شبہ تو، من المنظرین، مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ قال، اس نے کہا، فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لأغوینہم، البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، اجمعین، سب کو، الا، سوائے، عبادک، تیرے بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو خالص کیے ہوئے ہیں۔ قال، فرمایا، فالحق، تو حق ہی ہے، والحق، اور حق بات ہی، اقول، میں کہتا ہوں، لأملأن، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، منک، تجھ سے، وممن، اور ان سے جو تبعک، تیری پیروی کریں گے، منہم، ان میں سے، اجمعین، سب سے۔ ترجمہ یوں ہے، اس نے کہا، میرے پروردگار، پھر تو مجھے اس دن تک کے لیے جینے کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا ہے جنہیں مہلت دی جائے گی، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ کہنے لگا، بس تو میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ اللہ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہا کرتا ہوں، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جو ان میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، جہنم کو بھر دوں گا۔ ان 7 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر اس ابلیس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس دن تک کی مہلت دے دے جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چل، تجھے ان لوگوں میں شامل کر لیا گیا جنہیں مہلت دی جائے گی۔ تیسری بات، لیکن ایک متعین وقت کے دن تک۔ تیسری بات، کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ان سب کو بہکاؤں گا۔ پانچویں بات، سوائے تیرے برگزیدہ بندوں کے۔ چھٹویں بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر سچی بات یہ ہے، اور میں سچی بات ہی کہتا ہوں۔ ساتویں بات، میں تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں گے، جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ بزرگان محترم، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ اس جنت سے نکل جا، اب تو یہاں رہنے کے قابل نہیں، نکل جا جنت سے، تب اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے ایک التجا کی کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے اس دوزخ سے اس جنت سے نکال چکا ہے، تو کوئی بات نہیں، البتہ مجھ پر اتنا احسان کر کہ مجھے قیامت تک، یعنی جس دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مہلت دے دے اور زندہ رکھ۔ اس ابلیس کی اس درخواست کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، مگر اس نے تو وقت مانگا تھا لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنے تک کا،
مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ایک متعین وقت تک، یعنی اس وقت تک نہیں جس وقت تک کے لیے اس نے مہلت مانگی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک متعین وقت تک کے لیے اسے مہلت دی۔ اب وہ متعین وقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر بھی علماء تفسیر نے کہا ہے کہ وہ متعین وقت نفخہ اولا کا وقت ہے، یعنی جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے، اسی وقت یہ ابلیس بھی مر جائے گا، اسی وقت ابلیس ہی مر جائے گا۔ جب ابلیس نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی ہے تو وہ کہنے لگا، اے میرے پروردگار، تیری عزت، بزرگی اور بادشاہت کی قسم، میں تیرے تمام بندوں کو بھٹکاؤں گا کہ ان کی وجہ سے مجھے اس جنت سے نکلنا پڑا، میں اس کا بدلہ ان سے لوں گا اور انہیں تیرے راستے سے گمراہ کروں گا، انہیں گناہ کے کام میں لگا کر دکھاؤں گا کہ انہیں اس گناہ کے کام کرنے میں مزہ آنے لگے گا اور وہ اس میں ڈوب جائیں گے، مگر میرا بس تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چل سکے گا، میرا زور نہیں چل سکے گا، ان لوگوں کو بھٹکانے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، میں کوشش تو کروں گا مگر وہ لوگ تیرے قرب کی وجہ سے میرے بھٹکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر میں تو سب سے زیادہ حق بات کہنے والا ہوں، اور حق بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی تیرے بہکاوے میں آ کر تیری اتباع کرنے لگیں گے اور مجھے چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا حال بھی تیری طرح ہی ہوگا کہ ان سب کو تیرے ہی ساتھ جہنم میں ڈال دوں۔ سورہ حجر میں بھی یہ مضمون موجود ہے، البتہ وہاں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جب اس ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرا بس تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین وان جہنم لموعدہم اجمعین، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کوئی قدرت نہیں کہ انہیں بھٹکا سکے، ہاں البتہ گمراہ لوگ تیرے پیچھے چل پڑیں گے اور جو گمراہ ہوں گے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہونا طے۔ اس مضمون سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رہیں اور کہیں اس کی پیروی پڑھ کر جہنم میں نہ چلے جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ خود شیطان نے یہ کہا کہ میرا بس تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکے گا۔ جب ہم اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے تو ہم شیطان کے بہکاوے سے بھی محفوظ رہیں گے اور جہنم سے بھی۔ اب ہمیں مخلص بندے بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں حد درجہ گناہوں کے کاموں سے بچ کر اللہ کے احکامات پر چلنا ہوگا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہوگا، اللہ سے شیطان کے ہمیشہ پناہ مانگتے رہنا ہوگا، اور عبادت میں خشوع و خضوع یعنی دل سے عبادت کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ کچھ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہیں، انہیں پڑھتے رہنا ہوگا۔ یہ چند امور ہیں کہ شاید ان پر عمل کرنے سے ہم اللہ کے مخلص بندوں میں شامل ہو کر شیطان کے حملے سے بچ سکیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے نام اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی اور 100 گناہ صغیرہ مٹا دیے جائیں گے، اور ان کلمات کے ذریعے شیطان سے اس دن شام تک اس کی حفاظت میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات سے سبق حاصل کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔